آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمانیوں کا سسر کیسے رومی شہنشاہ بنا، رومی فوج میں خانہ جنگی کیوں شروع ہوئی، عثمانی ترک کیسے یورپ میں داخل ہوئے اور عثمان کے بیٹے اورحان نے کس سے شادی کی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ سلطنت عثمانیہ سیریز کی قسط نمبر 2 میں خوش آمدید۔ میں ہوں عثمان چیمہ۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسے ہی عثمانیوں نے بیتھینیا کے اہم علاقوں پر قبضہ کیا تو رومیوں کے ایک اہم جرنیل کیٹاگوزینس نے شاطر انسان کی طرح عثمانیوں سے لڑنے کی بجائے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا، وہ اس لیے کہ وہ شہنشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ تو شہنشاہ کا بیٹا تھا اور نہ ہی بھائی۔ اس لیے اگر اس نے شہنشاہ بننا تھا تو اس نے بغاوت کرنی تھی۔ کیٹاگوزینس نے عثمانی سلطان اورحان غازی سے خفیہ رابطے شروع کر دیے۔ اس نے سلطان اورحان سے مدد کی درخواست کی اور بدلے میں بہت فائدے دینے کا وعدہ بھی کیا، جس میں سے ایک یہ تھا کہ اگر سلطان اورحان میری مدد کر دے گا تو بدلے میں اپنی بیٹی کی شادی اورحان کے ساتھ کر دوں گا۔ سلطان اورحان نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اورحان غازی کا یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ 1341 میں جب رومی شہنشاہ کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ اس کا 9 سالہ بیٹا تخت نشین ہوا، تو رومی جرنیل کیٹاگوزینس نے بغاوت شروع کر دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اسے بھی شریک شہنشاہ بنایا جائے۔ جب اس کا مطالبہ نہ مانا گیا تو اس رومی جرنیل نے ریاست سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رومی سلطنت میں کھل کر خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس میں عثمانی ترک اور رومی جرنیل ایک ساتھ لڑے۔ 6 سال تک یہ خانہ جنگی جاری رہی اور آخر کار رومی سلطنت نے جب سب کچھ اپنے ہاتھوں سے جاتا دیکھا تو اس کو شریک شہنشاہ بنا دیا، یعنی کیٹاگوزینس جیت گیا۔ اس خانہ جنگی نے بازنطینی سلطنت کے مزید ٹکڑے کر دیے، سربیا اور مختلف علاقے آزاد ہو گئے۔ بازنطینی سلطنت قسطنطنیہ اور ساحلی شہروں تک محدود رہ گئی۔ اسی طرح عثمانیوں کا سسر رومیوں کا شریک شہنشاہ بن گیا۔ عثمانیوں کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ وعدے کے مطابق اورحان کی شادی کیٹاگوزینس کی بیٹی سے ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد کیٹاگوزینس نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو شہنشاہ بنانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ کیٹاگوزینس نے ایک بار پھر سلطان اورحان سے مدد لی۔ یہاں سلطان اورحان نے ایک اور شرط رکھی کہ میں تمہاری مدد اس وقت کروں گا جب تم مجھے یورپ میں داخل ہونے دو گے اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر کے اس پار یورپ کے علاقے گیلیپولی میں ملٹری بیس قائم کرنے کی اجازت بھی دو گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، کیٹاگوزینس مان گیا اور اسی طرح عثمانی ترک بغیر ایک قطرہ خون بہائے سمندر کے راستے سے یورپ پہنچ گئے۔ سلطان اورحان نے اپنے بیٹے سلیمان کو ایک بڑی فوج کے ساتھ یورپی علاقے گیلیپولی بھیج دیا۔ اورحان کے بیٹے سلیمان نے یورپ میں صرف ملٹری بیس بنانے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس نے پیش قدمی شروع کر دی اور رومی سلطنت کے علاقوں پر قبضے شروع کر دیے۔ اورحان کے بیٹے سلیمان نے رومی سلطنت کے ایک اہم قلعے اور اہم علاقے تھریس پر قبضہ کر لیا، جو اب بھی ترکی کا حصہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رومی سلطنت نے کیسے غدار جرنیل سے جان چھڑوائی اور اورحان کے بیٹے نے اپنے ہی بھائی کو کیوں مار دیا اور ترک کیسے یورپ میں پھیلتے گئے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اور میرے ٹیم ممبر حسن لطیف کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔